السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد، ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ صاد کی آیت نمبر 27 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پہ تدبر کرنے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار۔ آیت نمبر 27۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار نہیں پیدا کیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، یہ باطل نہیں ہے، زبردستی اس کو پیدا نہیں کیا، یعنی زمین و آسمان کے درمیان، اس کے بیچ میں یا اس کے اوپر جو بھی چیزیں ہیں، کوئی بھی بے مقصد پیدا نہیں کی گئی، با مقصد پیدا کی گئی۔ اور اللہ رب العزت اس عیب سے بھی پاک ہے کہ وہ بے مقصد کوئی کام کرے۔ تو ایک گھاس کا تنکا ہو یا بلند آسمان، ایک چیوٹی ہو یا ہاتھی، کوئی بھی مخلوق بے مقصد پیدا نہیں کی گئی۔ اس کو آپ دوسری جگہ بھی دیکھ سکتے ہیں، سورہ ہجر آیت نمبر 85، سورہ جاسیہ آیت نمبر 24۔ اس میں کافروں کا قول نقل کیا گیا ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی تو بس یوں ہی ہے، ہم پیدا کیے گئے، وقت ہمیں پیدا کرتا ہے، وقت ہمیں ختم کر دے گا۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 191 کو، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 غالباً ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ جو بھی چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ دنیا کی کوئی چیز اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، مطلب ہر چیز کی پیدائش کا کوئی مقصد ہے۔ تو مقصد کیا ہے ہر مخلوق کی پیدائش کا؟ وہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے وہ تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی حضرت انسان کے لیے ہر چیز اللہ رب العزت نے پیدا کی۔ تو ہمیں کیوں پیدا کیا؟ یا اس کو اس طرح سمجھیں کہ دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں ایک مقصد کے ساتھ پیدا کی گئی ہے۔ سورج اپنی تپش کے لیے پیدا کیا گیا، پانی کا ایک وجود ہے، ہوا یا گھاس یا پیڑ، اور جنگل کے بھی پیڑ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی آکسیجن دینے کا کام کرتے ہیں۔ انہیں کسی مقصد سے پیدا کیا گیا، اور وہ مقصد ہے انسان کا فائدہ۔ جب یہ مخلوق اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اگزامپل کے طور پہ پیڑ اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول جائے، اسے آکسیجن دینے کے لیے پیدا کیا گیا تھا لیکن وہ سوکھ گیا، تو اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ دمک اس کے اوپر لگا دیتا ہے، اور دمک کھا کر کے اس کے وجود کو ختم کر دیتی ہے، اس پیڑ کے وجود کو ختم کر دیتی ہے دمک، ایک چھوٹا سا کیڑا۔ تو دنیا کی ہر چیز با مقصد پیدا کی گئی ہے، اور جب وہ اپنے مقصد کو بھول جاتی ہے تو اللہ اسے ختم کر دیتا ہے۔ اور دنیا کی ساری چیزیں کیوں پیدا کی گئی ہے؟ حضرت انسان کی خدمت کے لیے۔ آپ اس پہ ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو بیان فرما دیا کہ یہ دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں وہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اور ویسے بھی آپ سسٹم اگر دیکھیں تو اللہ نے دنیا کو پہلے بنا دیا، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر پہنچایا۔ ہمیں جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اگر ہم لوگوں سے پوچھیں تو کوئی یہ کہتا ہے کہ گھر کے لیے، بچوں کے لیے پیدا کیا ہے، ان کی پرورش کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو کئی لوگ آج بے اولاد ہیں، اللہ نے انہیں اولاد نہیں دیا،
جب ان کی پیدائش کا مقصد ہی بچے پالنا ہے تو ہر کسی کو بچے ہونا تھا، کسی کو بے اولاد کیوں رکھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں پیدا کرنے کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے ہی اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھانا اور کمانا یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے، تو کھانا کمانا اور دولت یہ تو اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، ہر کسی کو عطا کرتا ہے، اور ہم نے بھی یہی سمجھ لیا ہے کہ بس پیدائش کا مقصد یہی ہے، روٹی کپڑا مکان ہو، یا جیسے جانوروں کا جو مقصد ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہیں، بچے ان کے ہوا کرتے ہیں۔ ہماری پیدائش دو قسم کے اللہ رب العزت نے مخلوق پیدا کیے، ایک ہے روبوٹ کی طرح، یعنی ان کے زندگی کے اندر جو کچھ ان کو کرنا ہے، ان کا سنویدھان کہہ لیجیے آپ، یا ان کا دستور حیات ان کے برین کے اندر اللہ نے فیڈ کر دیا ہے، اور یہ ساری قسم کی مخلوق آپ کو اسی طرح کی دکھے گی، وہ جمادات ہو، نباتات ہو یا حیوانات ہو، جمی ہوئی چیزیں ہو، اگنے والی چیزیں ہو یا چلنے والی چیزیں ہو، اڑ کے چلیں، تیر کے چلیں، پیدل پیر 2 پیر پہ چلیں، 10 پیر پہ چلیں، ان سب کا زندگی جینے کا طریقہ اللہ رب العزت نے ان کے برین کے اندر، ان کے دماغ کے اندر ڈال دیا ہے۔ آپ بکری کو مار مار کر کے بھی اس کو گوشت نہیں کھلا سکتے، شیر کو مار مار کر کے بھی اسے سبزی نہیں کھلا سکتے، مر جائے گا لیکن کھائے گا نہیں۔ تو اسے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا ہے، کہاں رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، اور اسے کب کون سی بیماری ہوئی ہے تو کس دوا کو کھانا ہے، یہ سب اس کے برین کے اندر فیٹ ہے۔ اسے دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے جانوروں کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تمہیں اس طریقے سے جینا ہے۔ اس پہ بھی آپ ریسرچ کر کے دیکھیں، کسی ایک جانور کے بچے کو لا کر کے اپنے پاس رکھ لیں، آپ کو بتانا نہیں پڑے گا کہ اسے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا۔ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے دودھ اور بہت فائدہ مند ہے، لیکن آپ اسے نہیں پلا سکتے۔ تو ایک تو یہ ہے جو سورج چاند زمین آسمان ہر چیز کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور اس کا سنویدھان، اس کا زندگی جینے کا طریقہ اس کے برین کے اندر ڈال دیا۔ اور ایک دوسرا ہے، جیسے ہمارے جو سائنٹسٹ بناتے ہیں، ایک تو روبوٹ بناتے ہیں اور ایک وہ مشین بناتے ہیں جو مینول ہوتی ہے، یعنی اسے بتایا جائے گا کہ اسے کس طریقے سے آپریٹ کرنا ہے، اور ایک روبوٹ ہوتا ہے کہ اسے بتانے کی ضرورت نہیں، اس کو برین کے اندر، اس کے دماغ کے اندر ڈال دیے کہ اس کو کس طریقے سے چلنا ہے، اس کو پروگرامنگ کر دی گئی ہے۔ تو وہ ہم ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے برین میں نہیں ڈالا، ہمارے دماغ میں نہیں ڈالا کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے، لیکن کیسے زندگی گزارنا ہے اس طریقے کو اللہ رب العزت نے انبیاء کے ذریعے سے، اور ہمیں کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا، کیسے پہننا ہے، کیا نہیں پہننا، کیا سوچنا ہے، کیا نہیں سوچنا، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، کیسا عقیدہ رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دی۔ تو یہ دستور حیات کے مطابق زندگی جینا، یہ ہمارا پیدائش کا مقصد ہے۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اللہ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اور اللہ کی عبادت میں سب سے پہلی عبادت، اگر اسی آیت پہ آپ غور کریں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ توحید ہماری پیدائش کا مقصد ہے، انفرادی طور پر ایک ایک شخص کی۔ جب ہم جماعت ہو گئے تو ہماری پیدائش کا مقصد کیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے تمہاری۔ اب اس امت ہونے کی حیثیت سے ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اچھائی کا حکم دو اور کرائم سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھو، کیونکہ تم ایمان والے ہو، اللہ پہ ایمان رکھنے والا۔ تو اسی بھلائی سے مراد کیا ہے؟ بھلائی میں سب سے بڑی بھلائی ایک خالق، جو ہمارا خالق ہے اس کی عبادت، توحید، اور برائی میں سب سے بڑی برائی، کرائم میں سب سے بڑا کرائم اندھ وشواس، اس خالق کو چھوڑ کر کے اس کی مخلوق کی عبادت کرنا، کریشن کو چھوڑ کر کے اس کی کریشن کی عبادت کرنا، بنی ہوئی چیزوں کی عبادت کرنا۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ اجتماعی طور پر ہماری پیدائش کا مقصد، امت ہونے کی حیثیت سے ہماری پیدائش کا مقصد توحید کی دعوت دینا، اندھ وشواس کو دور کرنا۔ اگر عبادت کو ہم نے نہیں کیا، اللہ کے مطابق زندگی نہیں جیے، تو اس میں اللہ کا نقصان نہیں، ہماری تباہی اور بربادی۔ اللہ نے جس انداز سے کہا ہے اس انداز سے ہم نے نہیں جیا تو اس میں کسی اور کا نقصان نہیں، ہمارا نقصان ہوگا۔ مشین اگر اپنے سائنٹسٹ کے حساب سے نہ چلے تو مشین کا ہی نقصان ہوگا، سائنٹسٹ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہاں تک تو تھی بات۔ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا، جتنی بھی مخلوق ہے اللہ رب العزت نے اسے بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ کسی
چیز کو بے مقصد پیدا کر دے۔ دوسری بات، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں، تو ہمیں کیوں پیدا کیا؟ تو ہماری پیدائش کا مقصد صرف اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو تمہیں طریقہ دیا گیا ہے تمہاری زندگی جینے کا، اس طریقے سے تم زندگی جیو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہمارا ہی فائدہ ہوگا، تاکہ تم بچ جاؤ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کے اندر کہ تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد یہ بتایا اللہ رب العزت نے کہ تمہیں جس وجہ سے پیدا کیا گیا ہے وہ ہے توحید، یا اللہ کے حکموں پر چلنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ تو اس سے ہمارا ہی فائدہ ہوگا، ہماری ہی دنیا اور آخرت سنورے گی۔ اگر ہم نے اس پیدائش کے مقصد کو بھول گئے تو کیا ہوگا؟ جیسے دوسری جگہ ہم نے دیکھا کہ مخلوق جب اپنی پیدائش کے مقصد کو بھولتی ہے تو اللہ رب العزت اسے تہ و بالا کر دیتا ہے، اسے ختم کر دیتا ہے۔ یہ لائٹ ہمارے سر کے اوپر لگا ہوا ہے، اگر یہ اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول جائے، روشنی دینا بند کر دے تو ہم اسے ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی مخلوق جب اپنی پیدائش کے مقصد کو بھولتی ہے تو اللہ اسے ختم کر دیتا ہے۔ ہم اپنی پیدائش کے مقصد کو بھولیں گے تو کیا ہوگا؟ تو ہمیں بھی تہ و بالا کر دیا جائے گا، نہیں کر دیا جا چکا ہے۔ ہم نے اپنی پیدائش کو، انسان نے اپنی پیدائش کے مقصد کو بھولا، اللہ رب العزت نے اس سے تباہ اور برباد۔ آج دیکھ لیں، جانوروں سے بھی بدترین زندگی ان کی ہو گئی ہے۔ جنگل میں کبھی آپ جا کر کے دیکھیں جانور کتنے سکون اور اطمینان سے اپنے ریوڑ میں اپنے جھنڈ کے اندر جیتا ہے، خوشی کے ساتھ جیتا ہے۔ انسان کے ہر چہرے پر مایوسی، فکر، ٹینشن، ڈپریشن، ہر انسان اس کا شکار ہے۔ ایک دوسرے سے لڑنا، ایک دوسرے سے کاٹنا پیٹنا، اور کرائم اس قدر بڑھ گیا کہ کوئی کسی سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ یہاں تک کہ بعض دفعہ تو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، ڈرتا ہے کہیں میرا بیٹا مجھے گلا نہ دبا دے، مار نہ ڈالے۔ بیوی اپنے شوہر سے محفوظ نہیں، پڑوسی سے نہیں، رشتہ داروں سے نہیں، کوئی کسی سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہا۔ اس قدر برائی، اس قدر ہم تباہ اور برباد ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول گئے۔ اور ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب جو چاہتا ہے اس انداز میں ہم جیے، اور اس میں سب سے پہلے ہم توحید کو مقدم رکھیں۔ ہم تہ و بالا کیے جا چکے ہیں، اس کو بھی اگر آپ غور کریں تو ہر لیول سے آپ دیکھیں کہ آج جو اس قرآن کے علم بردار ہیں، جو اس قرآن پر عمل کرنے کی دعویٰ دیتے ہیں اور نہ ہی اس پہ سمجھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں، آپ ان کی زندگی کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، ان کے ذاتی طور پر ان کے کیا حالات ہیں، خاندانی طور پر کیا ہے، جماعتی طور پر کیا ہے، اور سیاسی طور پر کیا ہے، ان کا کاروبار کے اندر، دولت کے اندر ان کا کیا حال ہے، ان کا علم کا لیول کیا ہے، ہر جگہ سب سے پیچھے دیکھیں گے آپ۔ یہ ہے ہم نے اپنی پیدائش کے مقصد کو بھولا، جبکہ ساری مخلوق جب اس کی خدمت میں بنائی گئی ہے، اس کی خدمت کے لیے، تو اسے تو بادشاہ کی طرح جینا تھا، تو یہ کیوں نہیں بادشاہ کی طرح جی پا رہا ہے؟ ساری مخلوق اس کی خدمت میں ہے، یہ ان مخلوق سے بھی بدترین زندگی جی رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنے سائنٹسٹ کے، اپنے بنانے والے کے، اپنے خالق کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چل رہا۔ ہمارے سامنے موبائل ہے، ہم اس کے بنانے والے کے حساب سے اس کو نہ چلائیں، سم کی جگہ کارڈ لگائیں، کارڈ کی جگہ سم، اور چارج جہاں کرتے ہیں وہاں پہ ہیڈ فون لگا دیں، اور ہیڈ فون کی جگہ چارجر لگا دیں، کیا یہ چلا پائیں گے؟ ہم کو ویسے ہی چلانا ہوگا جیسا اس کے بنانے والے نے کہا ہے اس کو چلانا۔ تو ہمارے بنانے والے نے ہمیں جو کھانے کا کہا ہے وہی ہمیں کھانا ہوگا، جو پینے کا کہا ہے وہی، اور جو پہننے کا، اور جو سوچنے کا، اور جو آستھا رکھنے کا جو کانسیپٹ ہمارا ہونا چاہیے، جب تک ویسا نہیں ہوگا اس دنیا کے اندر سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اس کے بعد چلیں آیت کو پھر سے دیکھیں، آیت نمبر 27، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی ان کے بیچ میں ہے، بیکار پیدا نہیں کیا۔ اب آپ ریسرچ کر لیں کہ کون سی ایسی مخلوق ہے جو زبردستی پیدا کی گئی ہے، بیکار پیدا کی گئی ہے۔ کوئی ایک مخلوق بھی آپ بیکار پیدا نہیں پا سکتے، اور وہ کسی مقصد سے، اور وہ کسی مقصد سے، اور وہ کسی مقصد سے، اور پھر گھوم کر کے انسان کے فائدے کے لیے ہر چیز پیدا ہوئی ہے۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا زبردستی پیدا کر دی گئی ہے اور انسان بھی زبردستی پیدا کیے گئے ہیں اور ان کا کھانا کمانا اور عیش کرنا ہی ان کا مقصد ہے، تو ان کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے یہ ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے کفر کیا۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ
کی ہلاکت ہے۔ اب جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی دستور حیات نہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے یا ہم پیدا ہو گئے ہیں، اب ہماری زندگی ہم جیسے چاہیں ویسے جیے، ہماری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں، اور اس دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے، انکار کرنے والے۔ تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جنہوں نے کفر کیا، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے، مطلب دنیا تو ان کی تباہ اور برباد ہوگی، لیکن اس کے بعد جو دنیا آنے والی ہے وہاں پر بھی ان کو آگ سے استقبال کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں اپنی پیدائش کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق زندگی جینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اسلام کا کوئی قانون ایسا نہیں ملے گا جس میں اس میں ہمارا نقصان ہو، اور کوئی اگر اس عمل کو کر رہا ہے، اسلام کے کسی قانون پر عمل کر رہا ہے، تو کسی اور کا نقصان ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دین خیر ہی خیر ہے، یہ کیونکہ خالق کائنات کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ اس پر ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ آیت نمبر 28، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان دونوں کے مانند کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا ہم متقیوں کو بدکاروں کے مانند کر دیں گے؟ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک غور و فکر کرنے والی بات بتائی کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، کیا ہم ان لوگوں کو بدکاروں کے حالات کی طرح یا برے لوگوں کے ساتھ ہم ان کو کر دیں گے؟ تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا۔ جو برے لوگ ہیں ان کی عزت آپ دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں کیسی ہوتی ہے، ان کا رہن سہن، ان کا سکون اور اطمینان دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں ان کا رہن سہن، ان کا سکون اطمینان، ان کی عزت دنیا کے اندر بھی آپ کو دکھ جائے گی۔ اور جب حشر کے میدان میں پہنچیں گے تو وہاں تو بالکل اللہ الگ الگ کر دینے والا ہے، مومنوں کو الگ اور انکار کرنے والوں کو الگ، اور پھر اس کے بعد ان کا انجام ایک اللہ رب العزت کے مہمانی میں ہوں گے، اللہ کے مہمان خانے میں ہوں گے، اور اللہ کا مہمان خانہ، اللہ اکبر، نہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا، نہ کسی کان نے اس نعمتوں کے بارے میں سنا، ایسی مہمان نوازی اللہ رب العزت کرنے والا ہے۔ اور جو نافرمان ہیں دنیا کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی عزت کیسی ہوتی ہے، ان کی فکر اور پریشانی کا عالم کیا ہوتا ہے، ان کے ڈپریشن کا عالم کیا ہوتا ہے، ان کی زندگی کا کیا انداز کیا ہوتا ہے، اور ان کا یہی انداز ہوگا حشر کے میدان میں، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ بدتر، اور پھر آخرکار وہ جہنم کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے۔ اچھا، کیوں بنائی گئی جہنم؟ آپ دنیا میں ہر دیش کے اندر یہ قانون دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جیل ہوتی ہے۔ جیل میں کس کو رکھا جاتا ہے؟ سماج کے اندر وہ اساماجک تتو جو سماج میں برائیاں پھیلاتے ہیں، جو کرائم کرتے ہیں، جو برائی کرتے ہیں، تو جس قدر برائی اس قدر بڑی جیل کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا ہے کہ تم ان کے بیچ میں رہنے لائق نہیں ہو۔ اللہ رب العزت نے اصل میں یہ قانون بنایا کہ یہ نیک لوگوں کے ساتھ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ کیا یہ جنت میں رہنے لائق ہے؟ دنیا میں کیا کیا ان لوگوں نے، ان کی سوچ کیسی ہے، ان کے عمل، ان کی فکر کیسی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں اٹھا کر کے جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے یعنی لکھی ہوئی چیز جو پہلے لوح محفوظ میں لکھی گئی، اور لوح محفوظ سے فرشتوں کو دی گئی، فرشتے کو دی گئی، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو، ان کے پاس لکھی ہوئی یا ان کی یادداشت میں، اور تیسرا ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ کتاب ہے انزلناہ، جسے نازل کیا، اتارا، اوترت کیا، کس نے؟ اللہ رب العزت نے، الیک، آپ کی طرف، مبارکن، مبارک ہے یہ کتاب، سبحان اللہ۔ اس کو نازل کرنے والی خود مبارک ذات، جس پہ نازل کیا وہ عظیم ذات، عظیم شخصیت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس فرشتے نے لے کر کے آیا وہ فرشتوں کے سردار، جس مہینے میں لایا وہ مہینوں کا سردار، اس کی مبارک کو دیکھیے آپ۔ جس رات میں لایا وہ لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیا جانو تم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جس امت پہ اتارا وہ امتوں کی سردار، جس شہر میں اتارا وہ شہروں کا سردار۔ یہ مکہ میں اترا اور مدینہ میں،
اس سے افضل شہر کوئی آپ کو نہیں نظر آئے گا پوری دنیا کے اندر، جس سے لوگوں کا دل مطلب اس کی آستھا جڑی ہوئی ہو۔ مکہ اور مدینہ، یہ جس چیز سے اس کا تعلق ہو گیا وہ چیز کو اس نے اعلیٰ اور عرفہ کر دیا۔ جس قرآن سے جو چیز ٹچ ہو گئی، جو مہینہ ٹچ ہو گیا، جو امت ٹچ ہو گئی، جو شہر ٹچ ہو گیا، وہ اعلیٰ اور عرفہ ہو گیا۔ اور آخر فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ کیوں نازل کیا اس کو؟ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ قرآن ایک کتاب ہے، ہم نے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے آپ کی طرف نازل کیا ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے، ٹھیک ہے برکت والی بھی کتاب ہے، لیکن نازل کیوں کیا؟ کیا مقصد ہے اس قرآن کو نازل کرنے کا؟ اس کے مقصدوں میں ایک مقصد اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمایا، لِيَدَبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا اولو الالباب، تاکہ وہ اس آیت پر غور و فکر کریں۔ لِيَدَبَّرُوا، تاکہ تم اس پہ تدبر کرو، تم اس پہ غور و فکر کرو۔ تو گویا کہ یہ قرآن غور و فکر کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب غور و فکر کیا ہوتا ہے؟ یہ تو عرب میں بات نازل ہو رہی ہے جو عربی سب سمجھتے ہیں، ہم نے اس کو یہ سمجھا تدبر کرنا یعنی ترجمے کے ساتھ پڑھنا، یہ نہیں ہوتا اس کا مطلب، کیونکہ ترجمے کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھنا یہ تو مکہ کے لوگ کرتے تھے، یہ تو صحابہ اکرام کرتے تھے، سمجھ کر کے پڑھ رہے ہیں، ہمارے جیسے بغیر سمجھے نہیں پڑھتے تھے قرآن کو، لیکن ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم تدبر کرو۔ تو تدبر کرنا یعنی اس پہ غور و فکر کرنا کہ اس کے اندر کیا احکام و مسائل ہیں، کیا عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے، کس چیز کا حکم دیا گیا، کیا اوامر ہے، کیا نواہی ہے، اچھے اور برے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کیا نصیحت ہے، اس کے اندر توحید کی کون سی باتیں ہیں، اس کے اندر شرک کی کون سی باتیں ہیں، اس میں اللہ کی کون سی عطا بتائی گئی ہے، اس کے اندر کیا احکام و مسائل بتائے گئے ہیں۔ یہ ہے اس پہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا۔ اور تدبر کے بعد اللہ نے فرمایا اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جب وہ اس پہ تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو عقل مند پھر اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ قرآن جو ہے وہ عمل کی کتاب ہے، اور عمل ہو نہیں سکتا بغیر علم کے، اور علم آ نہیں سکتا بغیر تدبر کے، بغیر غور و فکر۔ یہ آیت اور بھی جگہ ہے، سورہ محمد آیت نمبر 24، یعنی غور و فکر اور تدبر کے تعلق سے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اس تعلق سے کچھ اور حوالے لکھیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 24، اس میں اللہ فرماتا ہے کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کریں گے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ مطلب غور و فکر اگر قرآن پہ نہیں کر رہے، گویا کہ دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتا ہے، اور سورہ مومنون آیت نمبر 68 میں بھی اس طریقے کا مضمون آپ کو مل جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس پہ تدبر کرنے کی، اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ اور تدبر کریں گے کیسے؟ کہ ہم قرآن کی وہ آیت کو دیکھیں کہ قرآن کی یہ آیت کے احکام و مسائل اور دوسری کون کون سی آیتوں میں ہیں، یعنی اس سے ملتی جلتی ہوئی آیتیں کون کون سی ہیں۔ جیسے اگزامپل کے طور پہ نماز کی آیت ہم کو ملے، تو نماز کی پوری آیت کو جب ہم کلیکٹ کریں گے تو وہ چیزیں ہم کو ویسی کلیئر ہو جائے گی۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا مقام، پیدائش کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں 7 جگہ فرمایا، 7 جگہ کو جب آپ ایک ساتھ پڑھیں گے تو پیدائش کا کس طریقے سے ہوئی، کیوں ہوئی، کیا ہوا، وہ پورے واقعات آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو قرآن پہلے تو قرآن پہ تدبر کے لیے قرآن کو خود قرآن کی روح سے سمجھیں گے، پھر قرآن کو صحیح احادیث کی روح سے سمجھیں گے، اور پھر صحابہ اکرام کے اقوال اور اعمال سے سمجھیں گے کہ اس دور میں اس آیت پر کیسے عمل کیا گیا۔ اس آیت کا شان نزول اگر ہے تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے کہ شان نزول اگر ہمیں پتہ ہو تو بات سمجھنے میں بالکل آسانی ہو جائے۔ تو اس آیت کا شان نزول ہے کیا، وہ آیتیں سے ملتی جلتی کوئی آیتیں ہیں کیا، اور صحیح حدیث کیا ہے، اور صحابہ نے اس پہ کس طریقے سے عمل کیا، یہ ساری چیزیں ہم کو تدبر کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کے، اور جو پوائنٹس میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوں ان پوائنٹس پر ہم غور کریں گے کہ اس میں توحید کی کون سی بات بتائی گئی ہے، یا اس کے اندر اللہ کی عطا کیا بتائی گئی ہے۔ اور توحید بتایا ہے تو کون سا توحید ہے، ربوبیت ہے، الوہیت ہے، اسماء الحسنی ہے، اللہ کی کون سی عطا ہے اس کے اندر، کیونکہ اللہ کی عطا سے ایمان بڑھتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کی عطا کے بارے میں سنتے ہیں سمجھتے ہیں، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر شرک کے بارے میں، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، احکام و مسائل کیا ہے اس آیت کے اندر، اس کو غور کریں گے، پھر سے اس آیت کو پڑھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی اوامر تو نہیں ہے، پھر سے اس آیت کو پڑھیں گے، پھر دیکھیں گے اس کے اندر کوئی نواہی تو نہیں ہے، کسی چیز سے روکا تو نہیں گیا ہے، پھر سے اس آیت کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے اچھے اور برے لوگوں کا انجام تو اس آیت میں نہیں بتایا، پھر اس آیت کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی نصیحت تو نہیں ہے، پھر اس آیت کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے اس میں میرے لیے کیا حکم ہے۔
بار بار اس آیت کو پڑھ کر کے ہمیں غور و فکر کرنا ہے. یہ ہے تدبر. اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے ذہن کو لگا کر کے اپنے مرضی سے اور اپنے دماغ سے ہمیں اسے نہیں سمجھنا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ قرآن کو اپنے طریقے سے اور اپنے حساب سے سمجھنا یہ گمراہی ہے، اور اپنے حساب سے سمجھا دینا یہ جہنم میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گی یہ بات. تو اللہ کے کلام کو ہمیں ویسے سمجھنا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 30. اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا. داؤد علیہ السلام کے تو اور بھی بیٹے تھے، صرف سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا. ایسا کیوں؟ ایسا کیا خاص تھا کہ ذکر کے قابل صرف یہ؟ سنتے ہیں ہم. اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ اچھا بندہ تھا، بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا. یہ ہے قیمتی بات، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. اللہ ہم سب کو اس کے طرف رجوع کرنے والا بنا دے کہ جب بھی کوئی لغزش ہو جائے، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، جب بھی کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہو جائے، شریعت کے خلاف کوئی کام ہو جائے، تو ہم نادم ہو جائیں، ہماری نفس جو ہے ہمیں ملامت کرے، اور ہم اخلاص کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پورے دل کی توجہ کے ساتھ اپنے رب کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں، اپنے رب کے سامنے اپنے ناک اور پیشانی کو رکھ دیں، اس کو سجدہ کر لیں اور رجوع کر لیں. تو یہ خوبی اللہ رب العزت نے ساتھ میں بتا دی حضرت سلیمان علیہ السلام کی. اور سلیمان علیہ السلام کی عطا اللہ نے کس طریقے سے آپ کو نوازا تھا یہ ہم نے اس کے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. جب شام کے وقت اس کے سامنے اصیل تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے، تب اس نے کہا. اصیل گھوڑے اور تیز رفتار گھوڑے، اصیل گھوڑے اس کو کہتے ہیں جو 3 پیروں پر کھڑا ہوتا ہے اور چوتھا پیر ایسی ہلکا سا ٹکا ہوا ہوتا ہے سامنے کے کھر پہ. مطلب اس کے کھڑے ہونے کا ایک انداز کہ وہ 3 پیر پہ ہوتا ہے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ گھوڑا ایسا جانور ہے کہ جو لیٹ کر کے نہیں سوتا، کھڑے کھڑے سوتا ہے، اور 3 پیر پہ سوتا ہے. تو اس کا پیر کیوں نہیں دکھتا؟ تو ایک پیر کو یہ ریسٹ دیتا رہتا ہے. لیکن یہ خاص قسم کا گھوڑا، اور یہ اس گھوڑے کی خوبی اللہ نے بتائی جو سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا کہ وہ تیز رفتار تھے. یعنی یہ ظالموں سے انتقام لینے اور مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے یہ جد و جہد اور جہاد کرتے تھے. جب اس نے کہا بلا شبہ میں نے مال کی محبت کو اپنے رب کے یاد سے محبوب جانا، یعنی ترجیح دی، حتیٰ کہ وہ سورج پردے میں ہو گیا، چلا گیا، چھپ گیا. کہا نہیں میرے پاس واپس لاؤ. پھر وہ ان کے پنڈلیوں اور گھٹنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا. اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے 2 قسم کی تفسیر آتی ہے سامنے، اور 2 قسم کی رائے یوں کہہ لیجیے آتی ہے. وہ دونوں قسم کی رائے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلا یہ ہے کہ امام حسن بصری نے کہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہیں اللہ کے قسم تم مجھ سے میرے رب کی عبادت سے غافل نہیں کر دو گے. یہ تمہاری زندگی، یعنی وہ گھوڑے جو تھے وہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین اور جمیل تھے کہ ان کو دیکھنے میں سلیمان علیہ السلام کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی، یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہے یہ. اور ویسے بھی عصر کی نماز کی قیمت ہم جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر کے عصر کی نماز چھوڑ دی، یا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، اس نے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی چیز ہے وہ سب اس کی لٹ گئی. یعنی اس کی جو بھی سرمایہ وہ سب لٹ گیا. ایک عصر کی نماز اتنی قیمتی ہے. تو یہ وقت جو تھا ان کے ہاتھ سے ضائع ہو گیا، اور وہ اللہ کے ذکر کو نہیں کر پائے. تو وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے ان گھوڑوں کو بلوایا اور ان کے کوچوں کو کاٹ دیا، یعنی ان کے پیر کو کاٹ دیا. امام قتادہ نے بھی اس طرح کہا ہے، اور سدی نے بھی کہا ہے کہ آپ نے تلوار کو بلایا اور ان سے گردنوں کو کاٹ دیا. ایک تو یہ رائے ہے. دوسرا اس کی تفسیر یہ ہے، اچھا یہ بھی تفسیر ابن کثیر میں ہے، اور تفسیر الطبری کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے. تفسیر الطبری جلد نمبر 23 اور صفحہ نمبر 185 185 اور 186 میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور تفسیر ابن کثیر دارالسلام جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 197. دوسری جو رائے ہے اس پہ ہم غور کرتے ہیں، اور آیت کی طرف پھر سے دیکھیں آپ. آیت نمبر 23 آیت نمبر 31 سے. جب شام کے وقت اس کے سامنے اصلیل تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے، تب اس نے کہا بلا شبہ میں نے مال کی محبت سے مراد وہ گھوڑے کی محبت ہے، گھوڑے کی محبت کو اپنے رب کے یاد سے محبوب جانا. گھوڑے کی محبت کو اپنی رب کی یاد سے محبوب جانا، یعنی مشغول ہو گئے تھے ان گھوڑے کو دیکھنے میں. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ گھوڑوں سے محبت تھی کیوں؟ ہم بھی جس سے محبت کرتے ہیں اس کی 2 وجہ ہوتی ہے.
ایک تو ہم اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں اور ایک دین کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے ایک حدیث سنا ہوگا کہ جب کوئی دو لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے اور جدا ہوتے ہیں، یعنی اللہ ہی کی محبت پہ وہ جدا ہوتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو یہ لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنا یہ بالکل الگ چیز ہے، اور اپنے مفاد کے لیے کرنا الگ ہے۔ سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں سے محبت کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ یہ جہاد کے لیے انہیں تیار کیا گیا تھا۔ انہیں اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، انسان کے اوپر ہونے والے ظلم کو ختم کرنے کے لیے ان کو تیار کیا گیا تھا۔ اس لیے آپ انہیں دیکھ کر کے خوش ہو رہے تھے، ان کی پنڈیوں کو، ان کی رانوں کو، ان کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر کے، ان کی جان کو دیکھ کر کے خوبصورت ہو رہے تھے۔ ایک تھا، اور اس میں ان کا وقت چلا گیا، حتیٰ کہ وہ سورج پردے میں ہو گیا۔ یعنی جب ان کی گھوڑوں کی ریس ہو رہی تھی تو وہ ریس ہونے میں اتنا وقت چلا گیا کہ سورج ڈوب گیا۔ کہا انہیں میرے پاس لاؤ، پھر وہ ان کی پنڈیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ سمپل سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اس کے تعلق سے یہی تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 197 علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہم جانتے ہیں صحابی رسول ہے اور مفسر قرآن ہے، سے روایت کیا ہے کہ آپ نے ازر راہ محبت گھوڑوں کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ بس انہوں نے اتنی تفسیر کی کہ وہ محبت سے اور محبت کی وجہ سے انہوں نے پیروں اور ہاتھوں میں ہاتھ پھیرا، ٹانگ کاٹنے کے بارے میں انہوں نے نہیں کہا۔ دوسرا، اور اس کو بھی تفسیر الطبری کے ہی حوالے سے لکھا گیا ہے، اور تفسیر الطبری جلد نمبر 23 اور صفحہ نمبر 186، 185، 186 میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا قول، امام ابن جریر نے بھی اس قول کو اختیار کیا ہے، یعنی ابن عباس کے قول کو اختیار کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی حیوان یعنی جانور کو عذاب دیں اور بلا وجہ اپنے مال کو ہلاک کر دیں۔ دو وجہ انہوں نے اہم بتائی کہ وہ تو بے زبان جانور ہے، اس کو دیکھنے میں ان کا وقت خراب ہوا یا انہوں نے عبادت نہیں کی تو ان جانوروں کا کیا قصور ہے؟ تو ایک نبی ایسا نہیں کر سکتے کہ ان کو کاٹ دے اور اپنے مال کو برباد کر دے، تو مال کو برباد کرنا بھی ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر الطبری میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جنگ کے لیے تیار کیے گئے گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لائے گئے، آپ ان کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوئے، اور یہ محبت اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے دین کی، اور وہ گھوڑ ریس ہونے لگی، اور ریس ہونے میں وہ شام ڈھل گئی، اور جب وہ گھوڑے لوٹ کر کے آئے تو آپ نے ان کو پنڈیوں کو ہاتھ پھیرا۔ آیت نمبر 34 پھر سے دیکھیں، اور بلا شبہ ہم نے سلیمان کو آزمایا، یعنی آزمائش انبیاء کی بھی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ آزمائش تو اسی کی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ دیندار ہو۔ تو اور بلا شبہ ہم نے، اور سب سے زیادہ عذاب اس کے اوپر ہوتا ہے جو سب سے زیادہ گنہگار ہوتا ہے، اور جو سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے، بچ کا ہی نہیں سکتا آدمی۔ ہم اگر یہ سوچ لیں کہ اگر نیک بن جائیں گے تو آزمائشیں ہوں گی تو نیک بنو ہی مت، تو پھر ادھر عذاب بھی آئے گا۔ ہاں، آیت نمبر 34 دیکھیں، اور بلا شبہ ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ہم نے اس کے کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا، مطلب ادھورا جسم ڈال دیا، پھر اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہ ایک آزمائش تھی، اور اس کی بھی تفسیر قرآن مقدس کے اندر قرآن کی روح سے یا صحیح حدیث سے ہمیں نہیں ملتی۔ بنی اسرائیل کی بہت سی روایتیں اس میں ملتی ہیں۔ ہاں، مفسرین نے اس آیت کی ضمن میں ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں جو صحیح حدیث ہے، جو اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا گیا ہے، لیکن وہ اس آیت کی تفسیر ہے یہ بات ثابت نہیں۔ ہاں، حدیث صحیح ہے، اور حدیث اس طرح ہے جو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ میں آج کی رات اپنے تمام بیویوں سے ہم بستری کروں گا۔ آپ کسی جہاد سے لوٹ رہے تھے، اور اس دوران آپ نے یہ کہا لوگوں سے کہ آج میں اپنی بیویوں کے پاس، یا خود اپنا کہا کہ آج رات اپنے تمام بیویوں کے سے ہم بستری کروں گا، اور ان میں سے ہر ایک بیوی ایک شاہ سوار بچے کو جنم دے گی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا آپ کا کانسیپٹ تھا کہ آج میں سب کے پاس جاؤں گا اور سب بیوی شہ سوار کو جنم دے گی، مجاہد کو جنم دے گی جو جہاد کرے گا، یعنی لوگوں کو ظلم سے آزاد کرے گا۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم کرنا اور مظلوم کی مدد کرنا، تو جہاد کرے گا۔ لیکن
ہوا یہ کہ سوائے ایک بیوی کے کوئی بھی حاملہ نہیں ہوئی، اور حاملہ بیوی نے بھی جو بچہ جنم دیا وہ ناقص تھا، یعنی ادھورا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے سب کے سب مجاہد پیدا ہوتے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3424، مسلم شریف 1654۔ اس حدیث سے ہمیں کیا اہم چیز ملی کہ ہم جو بھی ارادہ کریں تو اس میں ہمارے ارادے سے تو کچھ ہوتا نہیں، تو ہم اس میں اللہ کی مشیت کو، اللہ کے ارادے کو، اللہ کی فیصلے کو ضرور شامل کریں انشاءاللہ۔ اللہ چاہے گا تو میں ایسا سوچ رہا ہوں کہ کل میں ایسا کام کروں گا، لیکن وہ ہو نہیں سکتا جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے۔ جیسے ایک بہت پیاری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، یعنی انسان کو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ تو کرتا وہ ہے، ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ غور کر لیں آپ، ہم نے کیا کچھ نہیں چاہا، کیا ہوا وہ وہی ہوا جو ہمارے رب نے چاہا۔ تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، تو کر وہ جو میں چاہتا ہوں، ہوگا وہ جو تو چاہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی آیت نمبر 34۔ آیت نمبر 35، اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ وہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بلا شبہ تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام ایسی بادشاہت اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں۔ اچھا، یہ مانگنے کا انداز ہی ایمان کا پتہ دیتا ہے۔ ہم بعض دفعہ کوئی چیز مانگتے ہیں تو اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں کہ اچھا اتنا ہی دے دے، کیا اللہ اس کے آگے نہیں دے سکتا؟ انبیاء علیہ السلام آپ دیکھیں جب مانگتے ہیں تو ان کے ایمان کا کیسے پتہ چلتا ہے، ان کے یقین کا کیسے پتہ، اللہ سے معرفت ان کی کیسی ہے۔ ریگستان میں جہاں نہ پانی ہے، نہ فصل، نہ مٹی ہے، ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں کہ میرے بچوں کے لیے پھلوں کا رزق دے، جبکہ پھل ہوتا ہی نہیں عرب میں، اب ہونے لگا۔ اور اللہ رب العزت نے بھی پورے دنیا کی منڈی کو وہاں پہ اتروا دیا، یعنی پورے فروٹس کو وہاں اتار کر کے اور وہیں سے ڈسٹریبیوٹ کرواتا ہے اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام پانی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ ڈرو نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ کیا ایمان کہ اس ندی سے بھی نکال سکتا ہے وہ۔ ابراہیم علیہ السلام خوشی سے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ میرا مددگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کو لے کر کے اور 10,000 کے سامنے کھڑے ہوئے، اور وہ بھی 1000 میں سے 300 بھاگ گئے، 700 بچے۔ سلیمان علیہ السلام بھی کیسے مانگ رہے ہیں؟ بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام بھی مانگ رہے ہیں کہ مجھے ایسی سلطنت، ایسی بادشاہی چاہیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں میری طاقت، میری فوج مجھے بادشاہت اور سلطنت نہیں دے سکتی، کہ میرے پاس بہت بڑی سلطنت ہے، بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑے گھوڑے ہیں اور سب کچھ ہے، اور میں پوری دنیا کے اوپر راج کر لوں گا، یہ ممکن نہیں، یہ ناممکن بات ہے۔ اللہ چاہے گا تو عطا کرے گا۔ تو اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ ایسی بادشاہت مجھے چاہیے نہ میرے سے پہلے کسی کو دی گئی ہو، نہ میرے سے بعد کسی کو دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حالت میں تھے اور دیکھا کہ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ پوچھا صحابہ نے کہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا کہ ابلیس میرے اوپر آگ پھینک رہا تھا، میں نے اعوذ باللہ کہا، اور بھی دوسرے کلمات ملتے ہیں، اور اسے روکا اور پکڑ لیا۔ اگر میرے خیال میں یہ نہ ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا ہے تو میں اسے مسجد کے ستون سے باندھ دیتا اور مدینہ کے ہر لوگ شیطان کو دیکھتے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ نبی کریم اور بھی ایسے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں کہ میں نے شیطان کو پکڑ لیا اور میں چاہتا تھا کہ اسے باندھ دوں مسجد کے ستون میں، لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ سلیمان علیہ السلام نے اصل میں یہ دعا کی ہے کہ یہ بادشاہت تو مجھے چاہیے اور میرے بعد پھر کسی کو نہیں چاہیے، تو پھر میں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے بھی حوالے انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے لکھواؤں گا۔ تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بلا شبہ تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے، تو ہر چیز عطا کر سکتا ہے، تیرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کو، جیسے اوپر کی آیت میں آپ نے دیکھا، آیت نمبر 34 میں آپ سے لغزش ہو گئی، آپ نے رجوع کر لیا، اور رجوع کی برکت اب دعا کر رہے ہیں کہ میں نے رجوع تو کر لیا اپنے گناہ پہ، اب مجھے تو یہ عطا کر۔ چنانچہ ہم نے ہوا اس کے تابع کر دی تھی، وہ اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جہاں کا وہ ارادہ کرتا تھا، مطلب اس کے حکم سے وہ تیز یا نرمی سے چلتی تھی۔ جیسے دوسری جگہ آتا ہے کہ وہ ایک صبح یا ایک شام میں زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچ جاتے تھے۔ تو
ایک بڑا سا تخت تھا جس کے اوپر آپ سوار ہوتے تھے اور آپ کی فوج اس کے اوپر سوار ہوتی تھی، گھوڑے وغیرہ اس کے اوپر سوار ہوتے تھے، اور وہ ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا نیچے سے آتی تھی اور اس کو اٹھا کر کے لے کے جاتی تھی، اسے دوسری جگہ لے کر کے جاتی تھی۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے انہیں بادشاہت عطا فرمایا تھا، یہاں تک کہ جناتوں کے اوپر بھی ان کی بادشاہت تھی، اور چرند پرند کے اوپر بھی، جانوروں کے اوپر بھی ان کی بادشاہت تھی، اور شیاطین جنات کو بھی تابع کر دیا تھا۔ ہر عمارت بنانے والے اور گوتا لگانے والے، مطلب ایسے شیاطین بھی جو بڑی بڑی عمارتیں بنایا کرتے تھے اور سمندر کے اندر گوتا لگا کر کے ہیرے اور موتی نکال کر کے دیا کرتے تھے، یہ بھی ان کے تابع فرمان کر دیا نا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بڑی بڑی عمارتیں یعنی مسجدیں وغیرہ بنوائی اور ہیرے موتی ان سے نکلوانے کا کام کیا، جو شرکس شیاطین تھے جو ان کے قبضے میں کیے گئے تھے۔ یہ بھی وہی آیت ہے۔ اور ایسے بھی جنات تھے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ایسے بھی جنات تھے سلیمان علیہ السلام جن کو جکڑ دیا کرتے تھے ان کی بدماشی کی وجہ سے، یا ان سے جیسا چاہتے تھے ویسا کام لیتے تھے۔ آیت نمبر 39، یہ ہماری بخشش ہے، لہٰذا لوگوں پر احسان کریں یا روک دیں، روکے رکھیں، اور کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی بخشش ہے۔ یہ اس آیت کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بخشش دی، آپ کو چھوٹ دیا کہ آپ جو چاہیں وہ قبول فرمائیں۔ یہ ہماری بخشش ہے، لہٰذا لوگوں پر احسان کریں یا روک دیں، یعنی انہیں جیسا چاہیں صدقہ اور خیرات دیں، اور جتنا چاہیں دیں، جتنا چاہیں روک دیں، جیسا چاہیں آپ کریں، اور کوئی حساب نہیں ہوگا، آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس بڑا اقرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس تعلق سے ایک حدیث لکھیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اختیار دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو عبد اور رسول بن جائیں، آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ صرف بندے بنے رہیں اور رسول بنے رہیں، اور یہ وہ ہوتا ہے کہ اسے جو حکم دیا جائے اس کے مطابق عمل کرے۔ بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حکم آپ کو دیا جا رہا اس کے مطابق عمل کرو، یعنی جتنا دینے کا آپ کو کہا گیا اتنا اس کو دو، جتنا تقسیم کرنے کہا گیا اتنا تقسیم کرو۔ اور آپ تو قاسم تھے، لیکن نبی مکرم قاسم تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لوگوں میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ یا نبی اور بادشاہ بن جاؤ، اور دوسرا آپ کو آفر کیا دیا گیا؟ ایک آفر یہ دیا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو عبد اور رسول بنے رہیں، دوسرا آفر اللہ کی طرف سے یہ دیا گیا کہ آپ چاہیں بادشاہ اور بن جائیں اور رسول بن جائیں، جیسا چاہیں عطا کرے اور جسے چاہیں روک دے، مطلب آپ بادشاہ اور رسول بن جائیں اور جس کو جتنا چاہیں دے اور جس کو جتنا چاہیں روک دے۔ گویا حساب یا کوئی گناہ نہیں، آپ کے اوپر کوئی حساب نہیں ہوگا اور کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ کیے بغیر پہلے مرتبہ اختیار کر لی، یعنی آپ نے عبد بننا اور رسول بننا اختیار کیا، یعنی آپ کو بادشاہت دی گئی تھی لیکن آپ نے بادشاہت کو قبول نہیں فرمایا، اور آپ نے اس آفر کو زیادہ پسند کیا کہ میں عبد اور رسول بن کر رہوں بنسبت اس کے کہ میں بادشاہ اور رسول رہوں، کیونکہ زیادہ محبوب یہی ہے کہ بندہ بن کر کے رہا جائے اور نبی بن کے رہا جائے۔ یہ دلیل ہے مسند احمد جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 231۔ صحیح ابن حبان میں بھی ہے، یہ جلد نمبر 14 حدیث نمبر 280۔ اور بھی کئی جگہ ہیں، اس کو مین آپ لکھ لیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 200۔ آج کی کلاس میں ہم نے کیا سیکھا؟ رکوع نمبر 12 تھا۔ خلاصہ آج کی کلاس کا مقصد زندگی ہمیں کیا پتہ چلا؟ آیت نمبر 30 اور 34 کی روشنی میں مقصد زندگی ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کرنا ہے۔ جو بھی غلطی ہو جائے، جو بھی لغزش ہو جائے، اللہ رب العزت کی نافرمانی یا نبی کی نافرمانی ہو جائے یا نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے ہم کسی کام کو غلط کر بیٹھیں، بس ہم رجوع کریں اللہ کی طرف۔ اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف کرے گا، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں معافی کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ ہمارا رب ہے، اس تعلق سے اللہ کی کیا عطا ہے؟ دیکھیے، یہ بھی جو ہمارا خلاصہ سامنے آتا ہے، یہ بھی غور و فکر کا ایک کڑی ہے کہ ہم اس طریقے سے بھی پورے رکوع پر تدبر کر رہے ہیں کہ اس رکوع میں ہم نے کیا سیکھا، اور اس میں کم پوائنٹس لیے گئے ہیں، لیکن آپ ایک ایک آیت پر اس طرح تدبر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کی عطا اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہے نا؟ یہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور ہر چیز کا کیا مقصد ہے؟ حضرت انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا، یعنی ہمارے لیے پوری دنیا خدمت میں لگا دی گئی ہے۔
جدھر آپ کی نظر جائے گی، آسمان کی طرف، سورج کی طرف، چاند کی طرف، زمین، پہاڑ، ہر چیز ہماری خدمت میں لگا دی گئی ہے۔ تو ہمیں کیوں پیدا کیا، ہماری پیدائش کا کیا مقصد ہے، اس پہ ہمیں اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ آیت نمبر 27 میں تھا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نیک اور برے انسانوں کو ایک جیسا نہیں کرتا، آیت نمبر 28۔ تو یہ تو آخرت کے لیے تھی بات کہ آخرت میں نیک اور بد لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم غور کریں تو دنیا میں بھی نیک اور بد لوگ کے حالات الگ نظر آتے ہیں۔ آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے برکت والی کتاب نازل فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، یہ برکت والی کتاب ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے دل کی محبت کے ساتھ جوڑ دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیرے کلام کی محبت کا سوال کرتے ہیں۔ آیت نمبر 29 کی روشنی میں تھا۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش کی تھی، آیت نمبر 34 کی روشنی میں۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے، آزمائش کی اور پھر اس کے بعد آپ نے رجوع کیا اور اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا۔ تو رجوع کرنے سے، جیسے ہم بولتے ہیں نا، استغفار پڑھنے سے، توبہ کرنے سے اللہ رب العزت وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور اس میں سید الاستغفار آپ کو ہم سب کو ضرور کرنا چاہیے۔ سید الاستغفار، اس میں یہ بھی جملہ ہے کہ اے اللہ میں نے جو گناہ کیا ہے اس کی وبا یعنی اس کا عذاب، اس کے گناہ کا انجام میرے اوپر نہ آئے، اس کو تو روک دے۔ تو بہت پیارا ہے، سید الاستغفار ہم سب کریں تو اس سے اللہ رب العزت ایسی عطا فرماتا ہے۔ اور استغفار اصل میں یہ ہے، رجوع کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ سے توبہ کر لیں، رک جائیں، تائب ہو جائیں، رک جائیں، ہے نا، اس سے۔ تو یہ آیت نمبر 35 میں تھا۔ چھٹواں پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہترین انجام ہے، آیت نمبر 40 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی آیت پر غور و فکر کرنا سکھایا، آیت نمبر 29 کی روشنی۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا سکھایا کہ کیسے رجوع کرنا ہے، کیسے توبہ اور استغفار کرنا ہے، کیا ہے توبہ کی شرائط، یہ ساری چیزیں۔ اور توبہ کی شرائط کیا ہے کہ ہم نے جو توبہ کی ہے اس پہ ہمیں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، پشچاتاپ ہو رہا ہے، اور دوبارہ اس کو کرنے کا ارادہ نہ ہو، اور نیکی کا کام یعنی اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ توبہ ہے، تو توبہ کرنا نبی مکرم نے سکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو یاد کرنا بھی سکھایا، آیت نمبر 32 کی روشنی۔ چوتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل کرنا سکھایا۔ یاد کرنا سکھایا سے مراد صبح اور شام کے جو اذکار ہیں یا دوسری اور بھی جو دعائیں ہیں کہ ہر چیز کو ایک وقت ہم اللہ کو یاد کریں، کھانا کھاتے وقت یاد کر رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد یاد کر رہے ہیں، اور دعا پڑھ رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں۔ اور دعا اصل میں اللہ رب العزت سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ سے جڑ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت سے اس کا کانٹیکٹ ہو جائے، اس لیے بھی دعا جو ہے بہت مفید ہوتی ہے۔ چوتھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل کرنا سکھایا۔ کامیاب لوگوں کے رویے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں، اور جو زندہ ہوتا ہے وہ نصیحت و عبرت حاصل کرتا ہے۔ اور زندہ کون ہوتا ہے؟ جو قرآن سے ہدایت یافتہ ہوتا ہے، قرآن سے۔ نمبر 1، نیک عمل کرنا، کامیاب لوگوں کے رویے، نیک عمل کرنا، آیت نمبر 28۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنا، یہ کامیاب لوگوں کے رویے، آیت نمبر 28۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کی آیت پر غور و فکر کرنا، یہ کامیاب لوگوں کے رویے، کہ پڑھتے ہوئے سرسری نظر سے نہیں نکل جائیں۔ اس تعلق سے تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ قرآن سے جو ہے روگردانی کرتے ہیں، یا جب وہ حشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا اور اندھا ہوگا یہ، تو اللہ رب العزت کہے گا تو اسی طرح میرے کلام کو نظر انداز کرتا تھا، آج تجھے بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 کے آس پاس کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیت پر غور و فکر کرنا، یہ کامیاب لوگ رویے۔ سبق حاصل کرنا، اور غور و فکر کرنے کے بعد سبق حاصل کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ آیت نمبر 29 میں تھا۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، آیت نمبر 34 اور 30 میں، 30 اور 34 میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ کامیاب لوگوں کے رویے۔ اور ناکامی انسان رجوع نہیں کرتا، وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تباہ پہ تباہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ چھٹواں، رب کو یاد کرنا، اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس کو یاد کرنے کی توفیق دے، آیت نمبر 32 کی روشنی میں۔ ساتواں، احسان کرنا۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ضرورت ہے جس نے ہمارے ساتھ جو کیا ہم اس کے ساتھ اتنا ہی کر رہے ہیں، یہ بدلہ ہے۔ احسان یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ برا بھی کرے یا اچھا کرے، ہم اس کے ساتھ اچھا کریں، کیونکہ ہم تو یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ اور ہمیں ضرورت ہے لیکن ہم اپنی ضرورت کو روک کر کے کسی اور کی ضرورت کو پورا کریں، یہ احسان میں آتا ہے۔ تو آیت نمبر 29 کی روشنی میں۔
ناکام لوگوں کے رویے، تباہ اور برباد ہونے والوں کے رویے آج کی کلاس میں جو پتہ چلے: کفر کرنا، اللہ کی بات کا انکار کرنا، آیت نمبر 27 کی روشنی میں. دوسرا، زمین میں فساد پھیلانا، آیت نمبر 28 کی روشنی میں. زمین میں فساد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، یہ زمین میں فساد ہے. اور اللہ کی نافرمانی کرنا یہی کرائم ہے، یہی گناہ ہے. اور اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے شراب مت پیو، ہم شراب پی رہے ہیں. جوا مت کھیلو، حرام مت کھاؤ، فلاں مت کرو. تو جو اللہ رب العزت نے جس چیز سے روکا ہے یہ زمین کا فساد ہے، اس سے زمین کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے. آؤ کچھ کر لیں. یعنی آج کی کلاس میں ہمیں کیا عزم کرنا چاہیے؟ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہر معاملے میں منزل ہے کہاں ہماری؟ یعنی آج کی کلاس کو پڑھتے وقت ہمارے ذہن میں کیا باتیں آئی؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی آیت پر غور و فکر کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب ایک ایک آیت پر رک کر کے بار بار اس آیت کو پڑھیں گے، اس کا شان نزول دیکھیں گے، اس کے ملتی جلتی آیتیں دیکھیں گے، حدیث سے دیکھیں گے، پھر بار بار پڑھ کر کے وہ جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتایا ہوں تقریباً 9 پوائنٹس، اس کے اوپر غور کریں گے کہ اس کے اندر کون سے حکم ہے؟ کیا اس میں توحید ہے؟ اور توحید ہے تو کون سی ہے؟ اللہ کی عطا ہے، شرک ہے، احکام و مسائل ہے، اوامر ہے، نواہی ہے، اچھے اور برے لوگوں کا انجام ہے، نصیحت ہے، میرے لیے کیا نصیحت ہے اور میرے لیے کیا عمل ہے اس آیت کے اندر. تو اس طریقے سے ہم اس پہ غور و فکر کریں گے ایک ایک آیت کو انشاءاللہ تعالیٰ. کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ ہاں اب کوئی بھی معاملہ ہوگا، کوئی حاجت ہوگی، کوئی ضرورت ہوگی، کوئی مصیبت ہوگی اور کوئی گناہ ہوں گے، ہر چیز کے لیے اللہ کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے. کوئی غلطی ہو گئی، رجوع کرنا ہے. کیا میں نے رب کو یاد کرتے رہنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے ذکر و اذکار کو کرنے کا کیا میں نے ارادہ کر لیا ہے؟ یہیں پہ آج کی کلاس اپنے اختتام کو پہنچی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے، عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ اس قرآن کی تعلیم کے ساتھ، حدیث کی تعلیم کے ساتھ، صحابہ اکرام کے منہج کی تعلیم کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ. اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ اور خاتمہ بالخیر فرما دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.